حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو۔ کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں ہیں مگر ہر روز ملک الموت ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ سب کسی کی عمر پوری ہوتی دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ پھر جب اس کے رشتہ دار روتے ہیں پیٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم کیوں روتے پیٹتے ہو؟ قسم بخدا نہ ہی تو میں نے تمہاری عمر سے کچھ کام کیا ہے، نہ تمہاری رزق سے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تم میں لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر کوئی گھر بالوں کا اور مٹی وغیرہ کا ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت روزانہ 2 دفعہ چکر لگاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں 3 مرتبہ جھانکتا ہے۔ ان میں سے جس کو دیکھتا ہے وہ اپنا رزق ختم کر چکا ہے اور اپنی عمر پوری کر چکا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ جب اس کے عزیز و اقارب رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت چوکھٹ پر دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہتا ہے کہ میں نے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو خدا کی قسم خود اس پر مقرر ہوں۔ میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، تمہاری عمر ختم نہیں کی، نہ ہی تمہاری موت میں وقت آنے سے پہلے پہل کی ہے۔ میں نے تو تم میں لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں باقی چھوڑوں گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ رونے والے اس مقام کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں، یعنی اچھے اعمال کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک خوبصورت آدمی داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ تو اس نے عرض کیا، مجھے اس میں اس کے پروردگار نے داخل کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس پر کہ پروردگار تو اس کا بڑا حقدار ہے، پر تو ہے کون؟ اس نے عرض کیا، میں ملک الموت ہوں، یعنی موت کا فرشتہ ہوں۔ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنائے جانے پر خوشخبری سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے تو دکھا کہ تو کفار کی روحیں کس حالت میں قبض کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے ابراہیم، آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے؟ فرمایا کہ نہیں، تم دکھاؤ مجھے۔ عرض کیا، پھر چہرہ ادھر کریں۔ انہوں نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا تو پھر جب دیکھا تو وہ ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں تھا۔ ان کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا کوئی بال نہیں تھا مگر وہ ایک ایسے آدمی کی شکل میں تھا، یعنی جسم کے بال ایک ایسے آدمی کی شکل میں تھے کہ اس کے منہ سے اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ پھر یہ شکل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہوگی۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو ملک الموت پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کبھی بھی کافر کو کوئی مصیبت اور غم نہ پہنچے، بس تیری صورت ہی نظر آ جائے تو یہی اس کی زندگی کے گناہوں کے لیے، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ اب تو مجھے یہ دکھا کہ مومنین کی روحیں کس طرح قبض کرتا ہے۔ تو عرض کیا کہ اپنا چہرہ ہٹائیں۔ انہوں نے پھر اپنا چہرہ ہٹایا، پھر جو دیکھا تو وہ ایک نوجوان آدمی کی شکل میں تھے اور جو سفید لباس میں انسانوں میں سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ترین اور پاکیزہ خوشبو کا مالک ہو۔ تو فرمایا، اے ملک الموت، اگر کوئی مومن اپنی موت کے وقت کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک اور عزت نہ دیکھے، بس تیری یہ صورت ہی دیکھ لے تو اس کی اطاعت شعاری کے انعام میں یہی کافی ہے کہ تو اتنی اچھی صورت میں جا کر ان کے پاس داخل ہوتا ہے اور ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔